بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کا جو بنیادی ترین کام ہے وہ ہے کہ معاشرے کو کمال تک لے جائے۔ اس کمال تک پہنچانے کے لیے امام ہادی علیہ السلام کی جانب سے دو نایاب تحفے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک ہے زیارت جامع کبیرہ اور دوسرا روز عید غدیر زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی بقول علماء کہ اگر خدا کا مکمل تعارف کسی دعا میں دیکھنا ہو تو ہے دعائے جوشن کبیر، جو ہم رمضان المبارک میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شب قدر میں پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن ساتھ میں شب پہلی رمضان المبارک میں بھی پڑھنے کی خاص تاکید ہے، جسے مومنین مس کر دیتے ہیں۔ ابھی سے ذہن میں رکھیے گا، فقط شب قدر میں سے نہیں پڑھنا، شب 19، شب 21، شب 23، بلکہ شب پہلی رمضان المبارک تو خاص تاکید ہے دعائے جوشن کبیر پڑھ کر رمضان المبارک کا آغاز کیا جائے۔ تو خدا متعال کا ایک طرح سے وہ تعارف کہ جو ہم تک پہنچ سکے مکمل خدا کے 100 نام، معذرت 1000 نام 1000 صفات کے ساتھ، وہ ہے دعائے جوشن کبیر۔ محمد اور آل محمد کا مکمل تعارف کس مقام پر ہے؟ زیارت جامع کبیرہ۔ اس کے بغیر معرفت امام کا ایک بہت بڑا باب بند ہے، پہنچ نہیں سکتے معرفت امام تک۔ یہ کس نے تعلیم فرمائی ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام نے۔ عبداللہ ابن موسیٰ نقی نے آ کر کہا کہ مولا کو ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ آپ میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤں تو زیارت جامع کبیرہ کو پڑھو، یعنی چاہے نجف جاؤں، چاہے کربلا جاؤں، چاہے مدینہ منورہ جاؤں، چاہے سامرہ جاؤں، چاہے کاظمین جاؤں، اور یہاں پر اپنے شہر سے آپ تمام معصومین کی نیت سے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں۔ ہم نے تو قم میں حلقے دیکھے ہیں باقاعدہ زیارت جامع کبیرہ پر علمی گفتگو کرتے ہوئے، باقاعدہ درس ہوتے ہیں زیارت جامع کبیرہ کے، اس پر شروحات لکھی گئی ہیں، اور ہفتے وار زیارت جامع کبیرہ جیسے کہ ویکلی شیڈیول میں دعائے کمیل، دعائے توسل شامل ہوتی ہے، زیارت جامع کبیرہ وہ حرم کے شیڈیول میں شامل ہے۔ اتنی اوتھینٹک زیارت ہے اور اتنی اہم زیارت ہے، اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیے۔ بلکہ آیت اللہ مرشد نجفی کے مطابق تو ارلی مارننگ پریکٹس ایک مومن کی ہونی چاہیے زیارت جامع کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کا آغاز نماز شب سے توفیق ہو سکے، نماز فجر، عبادت اور زیارت جامع کبیرہ، ہر صبح کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے۔ یہ تحفہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا۔ روز عید غدیر زیارت امیر المومنین جا کر پڑھیے گا، تقریباً 30 سے زیادہ آیات امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت میں بیان کی۔ معمولاً زیارت میں آیات اس طرح سے نہیں ہوتی، آیات کے ذریعے سے بار بار ثابت کیا کہ میرے جد علی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، لہٰذا وہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ اچھا، یہ بھی جب امام کو سامرہ لے جا رہے تھے مدینہ سے، تو ایک تو یہ کہ اہل مدینہ جمع ہو گئے تھے بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو امام مدینہ سے گیا وہ واپس نہیں پلٹا، چاہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو، آقا امام حسین علیہ السلام ہو، امام کاظم علیہ السلام ہو۔ ان کی نگاہ میں یہ تمام ائمہ گزر چکے ہیں کہ جو ایک دفعہ مدینہ سے لے جایا گیا وہ واپس نہیں پلٹا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ارد گرد ایک کثیر تعداد میں مومنین جمع تھے، لیکن بہرحال مصلحت الہی تھی، متوکل کا ایک لشکر بھی آیا تھا لینے کے لیے، اور امام کو ظاہری طور پر بالجبر کہا کہ نہیں آپ کو سامرہ تو چلنا پڑے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو بظاہر جبر کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے مدینہ سے سامرہ، اس میں اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی۔ روز عید غدیر تھا، مولا کوفہ میں پہنچے۔ بھائی کسی بھی دن کسی وقت کہیں ہو سکتے تھے، لیکن عید غدیر کے دن کوفہ میں تھے۔ کوفہ یعنی حرم امیر المومنین۔ مولا نے کہا ان مامورین سے کہ رک جاؤ، اس وقت میں اپنے جد کی ایک زیارت پڑھوں گا، اس کے بعد آگے چلوں گا۔ اور روز عید غدیر امام نے ان متوکل کے سپاہیوں کے سامنے فضائل امیر المومنین پر پوری زیارت ارشاد فرما۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ۔ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی کلام تم تک پہنچے جو تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اسے فوراً رد نہ کر دو، اس لیے کہ عصمت فقط صاحبان اہل کے لیے۔ ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیوں کہا تھا یہ۔ آج یہ سائنس سے اگر ٹکرا رہا ہے تو ہو سکتا ہے سائنس 50 سال بعد تبدیل ہو جائے گی، جو کہ بے شمار چیزوں میں ہو چکی ہے۔ امام ایک جگہ پہ پہنچے، مذاق اڑانے والوں نے سے یہ بھی کہا کہ تمہارے پہلے جو امام ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے کہ جب روز قیامت قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ایک ایک جگہ سے 100 لوگ اٹھیں گے، تو یہاں تو جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تو کئی تاریخ میں بستی ہی نہیں بسی، کوئی تو بستی نہیں بسی تو کیا قبرستان ہوگا یہاں پر، تو کوئی قبر ہی نہیں یہاں پر، تو کون اٹھے گا یہاں سے۔ اب اس کا مسلسل مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ امام کی خاطر اگر آپ نے صبر کر لیا، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، حجاب آپ نے کیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ نے حضرت حجت کی خاطر صبر کر لیا۔ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کہیں پر آپ کو طنز کیا گیا،
نے مولا علی علیہ السلام کی خاطر صبر کر لیا. آپ نے ایک شرعی مسئلے پر عمل کیا, میں کام نہیں کروں گا, یار پتہ نہیں کس دنیا کا ہے. صبر کیا آپ نے. امام ادھار رکھتے نہیں ہیں, عزت فوراً عطا کرتے ہیں. یہ ہمارے صبر کی کمی ہوتی ہے. شدید آندھی چلی, بارش ہونا شروع ہوئی, موسم بدل گیا, شدید ٹھنڈ, اتنی ٹھنڈ کے لوگ مرنا شروع ہو گئے. 50 لوگ مر گئے. جب مر جائیں گے تو کہاں دفن کیا جائے گا؟ وہیں دفن کیا گیا. اس نے کہا کہ میرے مولا علی مرتضیٰ کا قول بھی سچا تھا اور میرے مولا علی نقی علیہ السلام کا عمل بھی سچا تھا. اور امام نے اسے یہ عزت عطا کی کہ جو بچ گئے تھے. امام نے کافی سارے لباس لیے تھے, امام نے خود تقسیم بھی کر سکتے تھے کہ اب تم تقسیم کرنا شروع کرو ان لشکر والوں نے, ہمارے ہاتھ سے نہیں ہے. یہ عزت ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک مجلس میں سن رہا تھا جو انہوں نے شہادت امام علی نقی علیہ السلام پر پڑھی ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, انٹرنیٹ پر. اس میں انہوں نے کہا کہ امام کی زیارت کے 2 جملے ایسے ہیں کہ ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ شیخ توسی سے, ان سے اوپر شیخ مفید سے, شیخ یعقوب کلینی سے, نیچے آتے چلے جائیے علامہ ہلی, علامہ مجلسی, اور آج تک کے تمام مراجع کہتے محو حیرت ہے کہ اس جملے کی گہرائی کیا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت ہے, سید ابن طاؤس نے لکھی ہے, اور اس زیارت ہے السلام علیک یا سر اللہ, اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو, اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو. کہتے اس سے بڑا جملہ یہ السلام علیک یا حق اللہ, اے اللہ کے حق آپ پر سلام ہو, جو اللہ کا حق ہو اس روئے زمین پر. کہتے کیا مطلب ہے؟ خدا جانتا ہے. کہتے ہم تو صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا راز جو ان کی زبان سے نکل جائے. متوکل نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی, یہ مصائب بھی ہیں اور اس میں امام کی معرفت بھی ہے. متوکل نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ امام کی نعوذ باللہ توہین کی جائے. اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں سواری پر سوار ہو کے چلوں گا اور امام ان کو پیدل رکھوں گا, ان کو کہوں گا میرے ساتھ ساتھ چلو. تو متوکل کے دربار میں وہی ایک شخص تھا کہ جو مولا کا محب بھی تھا. اس نے کہا کیسے میں اس سچویشن کو اوائڈ کروں. اس نے کہا کہ ایسا کر لو کہ انہیں الگ سے لے کے نہ چلو, اعلان کر دو کہ میری سواری باہر آئے گی اور مجمع آ جائے, ان میں تم چاہو تو امام علی نقی علیہ السلام, تاکہ وہ چاہتا تھا کہ باقاعدہ پن پوائنٹ نہ ہو جائیں کہ یہ ایک امام علی نقی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ایک مجمع ہوگا. بہرحال لیکن پھر بھی امام کی توہین تھی. وہ چلتا گیا, امام ساتھ ساتھ چلتے رہے. گھر پہ تشریف لائے تو پیشانی مطہر سے پسینہ بہ رہا تھا. وہ آیا, اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے, خفت تھی دل میں. اپنا رومال نکالا, امام کی پیشانی سے صاف کیا. امام نے کہا کہ اس سے جا کر یہ کہہ دینا فتمتعوا ثلاثۃ ایام, 3 دن, یہ سورہ ہود کی آیت ہے, آیت نمبر 65, 3 دن عیش کر لے پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. کہتے میں فوراً متوکل کے پاس پہنچا, میں نے کہا کہ یہ اب تیری خیر نہیں ہے, 3 دن تو نکلنا نہیں یہاں سے, اور اس کے باوجود بھی جو انہوں نے کہا وہ ہو کے رہے گا. اس نے کہا رافضیوں کا امام ہے, کیا ہوتا ہے. خیر 3 دن کے لیے کہتا دربار میں بند کر لیا متوکل نے اپنے آپ کو. تیسرا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ متوکل کا اپنا بیٹا اس کے سامنے آیا اور دربار میں اسے قتل کیا. اس کے بیٹے نے واپس امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ جنت میں تیرے لیے مقام ہے. فقط امام کی پیشانی مطہر سے اس نے صاف کیا تھا. اس کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جو امام کی پیشانی سے پسینے کو صاف کر لے امام اسے یہ مقام عطا فرماتے ہیں. تو جو شہادت کے موقع پر ان کے لیے مجلس اعظم میں فرش اعلیٰ پر پہنچے, سیاہ لباس پہن کر عزاداری میں مصروف ہو, تو امام کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے اسے. اور یہ ہے سر اللہ, زبان سے نکلا تھا 3 دن, یہ ہو کر رہے گا. جو نکل گیا زبان سے, یہ اللہ کے راز. امام کو معتز نے زہر دیا, اور یہ جملہ اگر اہل بیت کی زبان پر جاری ہو جائے نا کہ کیا ہم ناقہ صالح سے کم ہیں, تو یہ اتنا مصائب کی شدت ہوتی ہے کہ اسی وقت یہ جملہ ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے. ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی, تمہیں جو ناقہ صالح کو قتل کرنے والا تھا نا, اس سے بھی بدتر انسان وہ تیرا قاتل ہوگا. ناقہ صالح ناقۃ اللہ, اللہ نے کہا ہے, اللہ کی علامت نشانی آیت ہے اللہ کی. دوسرا, یہ امام علی نقی علیہ السلام نے جب پیدل چل رہے تھے اور امام متوکل کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے, تو بہرحال خفت اور شرمندگی کا احساس تھا. امام نے کہا کہ پروردگار کیا میں ناقہ صالح سے کم ہوں, میرا مقام. تیسرا موقع آپ کو دکھاؤں, جب کربلا میں حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا, فرمایا پروردگار کیا میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے بھی کم تھا. اللہ جانے کیا شدت تھی امام حسین علیہ السلام کے اس جملے میں
کیونکہ بچہ عالم پیاس میں ذبح ہو چکا تھا، کیونکہ مقتل میں یہی جملہ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو کر ذبح ہو چکا تھا، اور امام 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ عزیزان گرامی، امام چل رہے تھے متوکل کی سواری کے ساتھ، لیکن میں کہوں گا کہ مولا آپ کے ساتھ مائیں اور بہنیں نہیں تھیں۔ سلام اس بیمار امام سید سجاد پر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، ایک طرف زینب کبریٰ تھیں، ایک طرف ام کلثوم تھیں، ایک طرف سکینہ تھیں، ایک طرف رقیہ تھیں۔ اور میں آخری جملہ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، خود امام کا حکم ہے کہ جب بھی کسی مصیبت پر رونا آئے تو اختتام حسین کے مصائب پر کرنا۔ شب جمعہ شروع ہونے والی ہے، ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ ہے، چلیں فقیر بن کر حسین کے بارگاہ میں۔ اب یہ جو امام حسین نے کہا نا کہ کیا میرا بچہ ناقہ صالح سے بھی کم تھا، عزیزوں میر جعفر الزماں ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے لکھا کہ عربوں میں کچھ قسم کے تیر ہوتے تھے کہ جو مارے جاتے تھے، تو کون سا تیر علی اصغر کو لگا تھا؟ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں یا حسین کہہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تیر تھا جس کا نام بلل تھا، یہ وہ تیر تھا کہ جو بہت تیز زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا، جو پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تیر تھوڑی مارا تھا علی اصغر کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک تیر تھا کہ جو ہرن کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بہت تیز جاتا تھا، کہتے ہیں یہ تیر بھی علی اصغر کو نہیں مارا تھا۔ پھر کہتے ہیں ایک تیر کا نام تھا سہم، جس کے آگے زہر لگا دیتے تھے، اس کی شدت بہت ہوتی تھی، کہتے تھے یہ تیر بھی نہیں مارا تھا۔ ایک تیر کا نام تھا میزاب کہ جو آگے جا کر مڑ جاتا تھا اور پسلیوں کو توڑ دیتا تھا، کہتے ہیں یہ تیر بھی نہیں مارا تھا۔ پھر ایک تیر آگے کہتے ہیں وہ تیر تھا کہ جو اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ وہ گوشت اکھاڑ دیتا تھا، کہتے ہیں وہ تیر بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک سب سے بڑا تیر تھا کہ جو تیر سے شعبہ کے نام سے تھا، اور عربوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ جنگوں میں سے فقط جانوروں پہ استعمال کریں۔ کہاں ہے گریہ کرنے والے عبادت؟ ہم انسانوں کو اسے نہیں ماریں گے، اسے جانوروں کو ماریں گے۔ ہائے رے ام رباب کی قسمت کہ فرمایا وَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اور یہ فرمایا یا بنیا مثلک یرحم۔ وہ تیر جب علی اصغر کو لگا، ام رباب کی پہلی نگاہ 6 مہینے کی کمائی پر پڑی، کہا بیٹا کیا تجھ جیسا بھی مہر کیا جاتا ہے؟ متوکل نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو زہر دے دو اور تاکہ ان کی شہادت ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام علی نقی علیہ السلام صرف 8 برس کے تھے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ زندہ تھیں اور وہ مدینے میں تھی۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے رو کے اپنی دادی سے کہا دادی اماں آج میرے بابا کی شہادت کا دن ہے۔ تو جناب صدیقہ خاتون رونے لگیں، کہا بیٹا ایسا مت کہو، میرا 25 برس کا جوان بیٹا ہے۔ کہا دادی اماں وہ جو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہے نا، وہ اب میرے پاس آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، کسی ماں کو اگر بیٹی کی شہادت کی خبر ملے تو کیا حالت ہو گئی ہوگی؟ روایت کے الفاظ ہیں جناب صدیقہ خاتون بے انتہا رونے لگیں، تڑپنے لگیں، اور ایک ہی دلاسا تھا، وہ ان کا پوتا، وہ جو 2 پوتے اور 1 پوتی تھی، ان کو سینے سے لگایا، پیار کرنے لگی، رونے لگی، کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا۔ بچپنے سے یتیمی اس طرح سے امام علی نقی السلام نے دیکھی ہے۔ میں سوال کروں یتیمی کیسی بلا ہے؟ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو۔ پوچھا کیوں مولا؟ کہا کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے 8 برس کے سن سے یتیمی دیکھی اور مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ ہر طرف سے ظلم ہوتا رہا امام علیہ السلام پہ۔ عزیزان گرامی، جب جناب سکینہ بنت الحسین کو پہلا تماچا لگا تھا نا، تو انہوں نے اس لحظے میں اپنے چچا کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ چچا جان آ کے دیکھیے ذرا میرے کانوں سے کتنا لہو بہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سوال کروں گا کہ اب ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے، وہ امام علی نقی علیہ السلام جو 8 برس کے سن سے مسلسل اپنے بابا کو محسوس کرتے ہوں گے میرے بابا کہاں پہ کاظمین کے اندر شہید ہوئے، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ مسلسل وقت کٹتا رہا، یہاں تک کہ آخری لحظات ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے۔ عزیزان گرامی،
کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ کو زہر دیے گئے ہیں نا، ان میں جو سخت ترین زہر تھے وہ 4 اماموں کے تھے. کہتے ہیں جیسا 4 اماموں کو زہر دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا گیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا ویسا زہر کسی کا نہیں تھا. پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ امام کا کلیجہ نکل آیا تھا. کہا دوسرا کس کو زہر سخت دیا گیا تھا؟ کہا دوسرا امام رضا علیہ السلام کو. کہا کیسا زہر تھا؟ کہا جب زہر دیا گیا نا، امام نے فوراً اپنے چہرے پہ رومال رکھا. کہا کیا بات ہے کہ مجھے بار بار خون کی قے آتی ہے؟ کہ اپنے چہرے پہ رومال رکھا کہ میرا پورا کلیجہ پانی ہو گیا ہے، کہ مجھے گھر واپس جانے میں تیرا کام ہو چکا ہے. عزیزان گرامی، 2 اور امام ہیں. ایک امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے بیٹے جب امام حسن عسکری علیہ السلام قریب میں موجود تھے، کہا بیٹا مجھے سہارا دے کے بٹھا دو. میرے اجداد رسول خدا علی مرتضی سب آ گئے میرے لینے کے لیے، میری دادی زہرا موجود ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، اور ایک ہے امام حسن عسکری علیہ السلام جن کو زہر دیا گیا، سخت ترین زہر دیے گئے. عزیزان گرامی، یہ آخری لحظات کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں. روایت کے الفاظ ہے، سامرہ تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. کفن دینے کے بعد بڑے شان و شوق سے کہا گھر میں شیعوں کو جمع کر لیا. کہا میرے بابا کا یہی جنازہ پڑھ لو. کہا مولا بہت لوگ جمع ہیں. کہا نہیں، وہاں متوکل مجھے جنازہ پڑھانے نہیں دے گا، وہ خود جنازہ پڑھانا چاہتا ہے. میں اپنے بابا کا یہاں جنازہ پڑھاؤں گا. سب کو جمع کیا، کہا کہ یہاں جنازہ پڑھ لو، لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کے گلے میں توق نہیں تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی. مولا آپ کی پھپھیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی، تازیانے نہیں مارے جا رہے تھے. مومنوں سر پیٹ لو، قتل ہوئے ہیں نقیب. روتے ہیں سادات سب ہو گیا ہے غزہ، روتے ہیں سادات سب ہو گیا ہے غزہ. آتی ہے کیسی ندا ہوئے ہیں نبی، تو نے معتز بلا کیوں دیا زہر دغا، تو نے معتز بلا کیوں دیا زہر دغا. تاثیر جفا ہوئے ہیں نبی، زہر نے کاٹا جگر نوحہ کنا بامدر، زہر نے کاٹا جگر نوحہ کنا بامدر. بچھ گئی فرش عذاب ہوئے ہیں نبی، کہہ کے بلایا عراق ملنے کا ہے اشتیاق، کہہ کے بلایا عراق ملنے کا ہے اشتیاق. پھر دیا زہر قضا ہوئے ہیں نبی. نوحہ کنا بیبیاں سوگ میں دونوں جہاں، نوحہ کنا بیبیاں سوگ میں دونوں جہاں. کہتے ہیں سب انس و جان ہوئے ہیں نبی. مر گیا بابا میرا کوئی نہیں ہے یہاں، مر گیا بابا میرا کوئی نہیں ہے یہاں. ظلم ہے میرے خدا ہوئے ہیں نبی. آئیں گے عشرت کبھی پڑھتے ہوئے آبی، آئیں گے عشرت کبھی پڑھتے ہوئے آبی. میرا سے کربلا ہوئے ہیں نبی، مومنوں سر پیٹ لو قتل ہوئے ہیں نبی. مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے، مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے. اے ظلم کا زہر نکی کو، ظلم کا زہر نکی کو جو پلایا گیا ہے، مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے. اے خون آلود ہوئی پھر سردائے زہرا، خون آلود ہوئی پھر سردائے زہرا. اس کے
جو چاہنے، تو روتا ہے جو چاہنے والا ہے نقی کا، پردیس میں ڈھایا گیا وہ کعبہ ایمان، پردیس میں ڈھایا گیا وہ کعبہ ایمان، ڈوبا ہوا اس درد میں، ڈوبا ہوا اس درد میں کنبہ ہے نقی کا، پھر اجڑے ہیں سادات قیامات کا ہے منظر، پھر اجڑے ہیں سادات قیامات کا ہے منظر، اب سر پا کسی کے کہاں، اب سر پا کسی کے کہاں سایہ ہے نقی کا، اے محبوب کا زیر لحد احمد و حیدر، اے محبوب کا زیر لحد احمد و حیدر، اور لب پہ مشیت کے بھی، اور لب پہ مشیت کے بھی نوحہ ہے نقی کا، اماں سے یوں پھر بنت پیمبر ہے سوالی، اماں سے یوں پھر بنت پیمبر ہے سوالی، کیا درد ہے کیوں چہرہ یہ، کیا درد ہے کیوں چہرہ یہ نیلا ہے نقی کا، سر پیٹتے آئے ہیں سبھی ساکین جنت، سر پیٹتے آئے ہیں سبھی ساکین جنت، غم عرش مولا پہ بھی، غم عرش مولا پہ بھی چھایا ہے نقی کا، دل چاک جگر چاک ہے اس غم کی سینہ سے، دل چاک جگر چاک ہے اس غم کی سینہ سے، زہرا سے تو پوچھے کوئی، زہرا سے تو پوچھے کوئی غم کیا ہے نقی کا، کیسے نہ اندھیروں میں جہاں غرق ہو سارا، کیسے نہ اندھیروں میں جہاں غرق ہو سارا، ہے نور ہی دنیا سے جب، ہے نور ہی دنیا سے جب اٹھتا ہے نقی کا، سب خاک بسر نوح کنا اہل ولا ہے، سب خاک بسر نوح کنا اہل ولا ہے، مصروف ازا سارا، مصروف ازا سارا زمانہ ہے نقی کا، پردیس میں زہر سے مارا ہے نقی کو، پردیس میں زہر سے مارا ہے نقی کو، جس طرح اس سے پہلے، جس طرح اس سے پہلے رضا رتقی کو، یہ سال عمر تھی کہ ہوئے باپ سے جدا، 6 سال عمر تھی کہ ہوئے باپ سے جدا، ظالم نے کم سنی میں، ظالم نے کم سنی میں رکھا قید نقی کو، معصوم کو لئی نے بلایا عراق میں، معصوم کو لئی نے بلایا عراق میں، پھر توق سلاسل میں، پھر توق سلاسل میں رکھا مولا نقی کو، ہائے ہائے یا
یتیم سا میرا میں چھوڑ کر گئے، ہائے ہائے یتیم سا میرا میں چھوڑ کر گئے، خود عسکری نے غسل، خود عسکری نے غسل دیا بنقی کو، عشرت کو وہ کلام عطا کیجئے امام، عشرت کو وہ کلام عطا کیجئے امام، سامر راجا کے پیش، سامر راجا کے پیش کرے خود وہ نقی کو، اس میں زہر سے مارا ہے نقی